کسی کی طبیعت ہو، ایک طرف حضرت وہ شاعری میں سپہ سلاد ایک طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ان کو دہتھڑ مار رہے ہیں سینے کے اوپر اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، حدیث سنانے کا معاملہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے یتبع المؤمن علی کل خلق، لیکن دو باتوں کا استثناء ہے، فرمایا الا الکذب والخیانہ، خیانت، اللہ دو باتیں جو ہیں وہ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن کے اندر بددیانتی ہو اور مومن کے اندر جھوٹ ہو۔ اب اس کا مطلب ہے جس کے اندر جھوٹ اور بددیانتی ہے وہ اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہٰذا یہ دور، جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اکیلے میڈیا کی بات نہیں ہے، اکیلے ایجوکیشن انڈسٹری کی بات نہیں ہے، اکیلے کاروباری لوگوں کی بات نہیں ہے، آپ جس کی بات کریں گے وہ اس کی بنیاد تو جھوٹ اور بددیانتی پر ہے۔ جب جھوٹ اور بددیانتی پر ہوگی تو پھر اس کے اندر آخرت کہاں سے آ گئی، اس کے اندر کامیابی کا وہ تصور کہاں سے آ گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، یہ قرآن نے دیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری بنیاد جو ہے وہ جھوٹ اور بددیانتی پر ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس میں وہ اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کاروبار کی کہ جناب کرتے ہیں، ایک بڑی شاندار حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ان التجار هم الفجار، اللہ اکبر، اور فجار کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، کہ فجار جو ہیں وہ جہنمی ہیں، اور نبی اکرم تمام تاجر فجار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان التجار هم الفجار، تجار ہی فجار ہیں اور فجار جہنمی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب سارے کاروباری جہنمی۔ اب ذرا غور کیجئے، اچھا اس میں جو جلالت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہوگا یہ فرمان ذیشان بیان فرماتے ہوئے، اب یوں لگتا ہے کہ صحابہ تو ڈرے ہوئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ان التجار هم الفجار، تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے، اب یہ ڈرتے ڈرتے والی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، یہ کوئی اس میں حدیث کے الفاظ میں نہیں، لگتا یوں ہے کہ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، کیونکہ الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، اس نے پوچھا الیس اللہ احل اللہ البیع، الیس اللہ احل البیع، کیا اللہ نے خرید و فروخت تجارت حلال نہیں کی؟ یعنی آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان التجار هم الفجار، سارے کے سارے کاروباری جہنمی، تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار حلال نہیں کیا؟ قرآن میں آتا ہے احل اللہ البیع، تو یہ گویا ایک صحابی پوچھتا ہے، لگتا یوں ہے کہ چپکے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے، تو اس کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا حلال کیا اللہ، تجارت حلال، لیکن ولیکنہم، لیکن یہ جو تجار ہیں یہ اس لیے ہیں یحلفون فیاثمون، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں، ویحدثون فیکذبون، باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کا جو جھوٹ ہے اور جھوٹ پر جو قسمیں اٹھانی ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ اس کو اصل میں جہنمی بناتی ہیں، وگرنہ تجارت تو حلال ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان دیکھ لیجئے، وہی دو باتیں ہیں جو ایمان کی شرط ہیں، ایک بددیانتی نہ ہو اور دوسرا جھوٹ نہ ہو، یعنی امانت داری اور سچ اگر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہی دو باتیں ہیں، سچا ہو، امانت دار ہو، وہ یعنی جو بیسک کرائٹیریا ہے ایک مومن ہونے کا، وہی بیسک کرائٹیریا اگر وہ دکان پہ بیٹھا بھی وہی طرز عمل کا اظہار کر دے تو فرمایا اس کے لیے صرف جنت نہیں ہے بلکہ مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یوں اصل میں تقدیر بدلتی ہے، یوں اصل میں انسان کا ٹارگٹ چینج ہوتا ہے۔ آپ اگر بنیاد بنائیں گے جھوٹ اور دھوکے کو تو وہ آپ کا ٹارگٹ بھی کچھ اور ہوگا، آپ کی سکسیس کا لیول کچھ اور ہوگا، آپ نے موت سے پہلے کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے اور اس کے بارے میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، آخرت آپ کے پروگرام میں شامل ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر آپ آخرت کو پروگرام میں شامل کریں گے تو پھر آپ کے اندر بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اور یہ سب یہ تو جو بددیانتی اور جھوٹ، ہم آج کوئی کاروبار آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو اس سے بچا ہوا؟ ہاں نہیں، انڈیویجول لیول پہ کچھ ہو تو ہو۔ دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کرونا کے بعد جو کاروبار آئے نا وہ شاید وہ بچ جائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اب جو ڈیزائن ہو رہا ہے، جو اس وقت کیفیت بن رہی ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا اگر کبھی واپس گئی تو واپس اپنی اصل پہ کہیں جا کر رکے گی، جو کہ اس سمپلسٹی کی اصل تھی۔ کیونکہ یہ جو بڑے بڑے ہائپر سٹار اور یہ جو بڑے بڑے اس قسم کے جو ہمارے کیرفور وغیرہ شاپنگ مالز وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ 5000 دکانیں کھا جاتا ہے ایک گھر، اور 5000 دکانیں جو ہے نا ان میں کم از کم 5 لاکھ لوگوں کا رزق ہوتا ہے، اور یہ صرف 200 لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارا، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی کے پاس چونکہ دولت ہے تو 80% جو ہے وہ جو ہے وہ جائے لے کے وہ یہاں پر آ جائے اور وہ ان کا رزق کھا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس جو چھوٹے چھوٹے بکالا یا چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ رہ جائیں گے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ انسان کا متاع بہترین وہی ہوگا کہ اس کو جو اپنی چند بکریاں بھیڑیں ہیں یا پھر وہ اس کا جو سامان ہے جو غلہ بانی جو کرتا ہے اور کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہوگا. تو وہ اسی لیے دجال کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ شہروں میں داخل ہوگی. لیکن اولیاء صاحب میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کرونا کے بعد والی زندگی ہوگی، ابھی تو ہم کرونا سے گزریں گے، ہاں اس کے بعد والی زندگی دجال کے ہاتھ میں اپنی گردن دینے والی زندگی ہوگی. حماد کی جو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو حدیث اس دن میں نے دیکھی ہے میں کانپ گیا ہوں. آپ اچھا اس کی پتہ نہیں اسناد میں کیا صورتحال ہے، لیکن حدیث لال بات ہے، انہوں نے کتاب الفتن کیا ہے کہ اس دنیا کی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ بیماریوں میں مر جائے گا، ایک حصہ بعد میں جنگوں میں مرے گا، اور پھر آخری حصہ جو ہے اس میں وہ کیفیت ہوگی کہ اس کے اندر، اور بیماری کی کیفیت جو ہے جو اس وقت اسیسمنٹس ہو رہی ہیں جو چل رہی ہے وہ نظر آتا ہے. اور وہ جو آپ نے اس دن حدیث سنائی تھی وہ جو اپنا غزوہ تبوک والی، اس میں وہ کہا کہ بیماری ایک لگے گی تمہیں کقعاص الغنم، جی ہاں، جیسے بکریوں کو وہ لگتی ہے. وقفے کا پھر کہا جا رہا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ جو کارپوریٹ کلچر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے تحت جو جس طرح انہوں نے کہا کہ اب بڑے بڑے سٹورز جو ہیں وہ شاید اب ختم ہو جائیں اور نئی طریقے کی تجارت شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ٹرانسپیرنسی بھی کسی حد تک آئے، بلکہ اولیاء صاحب نے تو کہا کہ پھر الٹیمیٹ تو یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں پکڑو اور پھر چلے جاؤ اس میں. یقیناً وہ شدت فتنے کی شدید ترین صورتحال تو ہوگی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایڈ کروں، ہینری کسنجر نے آج سے 6 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایڈ کرو بات قطع میں تھی. اس نے کہا تھا the people who are not listening the drums of the war they are deaf. جو لوگ جنگ نہیں اس کا تبل جنگ نہیں سن رہے. اس نے کہا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکریاں لے لو اور جنگلوں میں چلے جاؤ یا کسی غار میں چلے جاؤ اور 2 بندوقیں بھی لے لو اور غلے کا سٹور لے لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوکے ایگزیکٹلی وہ گائیڈ لائن جو آپ لوٹنے آئے تو تم نے ان کو پھر وہ بھی کرنا ہے. جی تو سر یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب راہ عمل یا روشنی کی کوئی کرن ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جیسے کہ آپ نے حدیث وہ پڑھی کہ اسے اندھیری رات ہے اور اس میں وہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں. کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی؟ دیکھیں روشنی اور امید کی کرن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہے نا. اگر آپ اس رہنمائی کو لیتے ہیں تو کوئی موقع ایسا نہیں. ان باتوں کو عام کیا جائے، اویئرنس بڑھائی جائے. میں عرض کرتا ہوں مومن کے لیے تو دیکھیں بنیادی مسئلہ ہے ایمان اور توکل. ایمان اور توکل، ٹھیک. اگر ایمان اور اللہ پر توکل اور بھروسہ موجود ہے، اصل میں پتہ ہے کیا، توکل کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اس کو ہم اس کی حقیقت سے آشنا ہوئے بغیر ہم کہتے ہیں توکل ہے اور نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ایسے بات کر لیتے ہیں. لیکن توکل اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو دنیا میں جتنے بھی مادی وسائل ہیں سارے ہیں، انسان کی ضرورت ہے اور اس ضرورت میں مختلف چیزوں سے یہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. جب یہ ضرورت پوری کرتا ہے تو اس ضرورت پوری کرنے کے دوران اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو یہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو نیگیٹو سائیڈ ہوتی ہے اس کا امکان ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایکسیڈنٹ کا امکان ختم نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں خدشات موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح جب آپ بحری جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ امکان رہتا ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ امکان. یعنی جب بھی آپ کوئی پازیٹیو کام اس کا مثبت فائدہ لے رہے ہیں تو اس کی منفیت جو ہے وہ کبھی اس کا امکان ختم نہیں ہوتا. یہ ختم ہوتا ہے صرف ایک وجہ سے کہ آپ کا توکل ان اشیاء پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر. اللہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ، آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ ہوائی جہاز اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے لوگوں کو، اور انسانوں نے یہ کچھ سائنٹیفک اصول جو بنائے ہیں اور جن اصولوں کے تحت یہ ہوا میں اڑ رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اصول فیل ہو جائیں گے، یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اچھا یہی وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ سمجھائی ہے. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، یہ زمین میں دھسا دے، یہ چھت نہیں گر رہی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ چھت نہیں گر رہی. ہر وقت
یعنی اس بات پر بھروسہ نہ ہو کہ اس کے جناب ستون اچھے ہیں اس لیے چھت نہیں گر رہی، نہیں، بھروسہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی، میں نیچے گر نہیں رہا، چھت گر نہیں رہی، یہ سارے اللہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر چیزوں کے بارے میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر آپ کا جو بات آپ کر رہے تھے روشنی کی اور امید کی کرن، روشنی اور امید کی کرن تو یہی ہے اللہ آپ کا دامن پکڑنے۔ اچھا اب جہاں بھی جس معاملے میں ہو، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن جو ہے اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اب یہ صرف مومن کا معاملہ ہے، عجیب کے معنی ہے خوبصورت، میں عرض کرتا ہوں اب یہ عربی میں عجیب خوبصورت حیرت انگیز ہے، اللہ اکبر، حیرت انگیز ہے۔ حیرت اور پھر فرمایا کہ حیرت انگیز کیا ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، شدید ترین خرابی کے حالات ہوں، اس کا معاملہ پھر بھی خیر کا معاملہ ہے، بشرطے کہ مومن ہو۔ وہی جو قرآن کی آیت ہم ایک دن پہلے بھی ڈسکس کرتے ہوئے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تو تمہاری بلندی اور عروج تمہارا مقدر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ پھر ساتھ پھر ایک وضاحت فرمائی، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ کسی اور کا پریولیج نہیں ہے سوائے یہ مومن صرف کے، مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ کسی اور کو یہ استحقاق حاصل ہی نہیں۔ اللہ اور وہ استحقاق کیا ہے، اس کو اچھائی پہنچے تو بھی خیر ہے کیونکہ اس نے شکر کرنا ہے، اور اس کو کوئی برائی پہنچے تو اس نے صبر کرنا ہے تو بھی معاملہ خیر ہے۔ اس لیے دیکھیں معاملات جتنے مرضی شدید ترین ہو جائیں، یہ دنیا کی بات ہو یا مراحل آخرت کی بات ہو، دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں سورہ عبس کے اندر قیامت کا منظرنامہ بیان ہوا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اب یہ بالکل خوفناک حالات ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں بن رہا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا۔ اس خوفناکی کے اندر اور ہولناکی کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، سبحان، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اب اندازہ کریں خوش اور ہنس رہے ہوں گے ہولناکی کے دوران۔ تو اصل معاملہ بھائی ایمان کا ہے، ایمان ہے تو ہر دور خوشخبری کا دور ہے، اور اگر ایمان نہیں